اگلے الیکشن میں اگر آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے ان میں سے کوئی ایک ایم پی اے بن رہا ہو تو اپنا ووٹ کسے دیں گے؟ آپ کے پاس آپشن ہے: نمبر 1 رانا اورنگزیب اشرف، نمبر 2 چودھری احسان الحق نولاٹیا، نمبر 3 امجد عباس خان چانڈیا، اور نمبر 4 ملک غلام مرتضیٰ رحیم خان۔ بہت اچھا اپنے اور کمپلیکیٹڈ سوال ہے، لیکن اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے جواب دینے میں۔ آج کل کے جو سینیریو ہے اس میں جو الیکشن ہے وہ پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی قوتیں ہیں، اور جو ہماری یہاں مقامی لیول پہ میاں شبیر علی قریشی اور اینٹی شبیر قریشی گروپ جو ہیں۔ اچھا، ہمارا جو ذاتی میرا شروع سے ہمارا ایک تعلق بنا رہا ہے مختلف الیکشنوں سے، تو میاں شبیر علی قریشی کا جو مین پینل ہوگا ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہوں گے، تو بالکل اس میں ہم یہ ہے کہ اسی طرف جائیں گے کہ جہاں عمران خان کا جو سپاہی ہوگا اور جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا، اور جو مطلب اورنگزیب اشرف کی طرف جس کو ہی ٹکٹ ملے گی۔ ابھی تک ٹکٹ کی کافی باتیں ابھی کنفرم نہیں ہیں، تو جس کو بھی ٹکٹ ملے گی اور وہ جو مین پینل پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگا ہم اس کی کو ہی سپورٹ کریں گے موسٹ پروبیبلی۔ اچھا سر، کچھ عوام کی طرف سے سوال ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں علی رندھاوا صاحب، علی موبائل شاپ سے، وہ کہتے ہیں کہ صحافی کو بغیر کسی ذاتی، سیاسی یا معاشی دباؤ کے حقائق کی رپورٹنگ کرنا ہوتی ہے، جس کا مقصد کمزور اور مظلوم طبقے کی آواز کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، مگر یہاں ایسا نہیں ہوتا، کیوں؟ یہ اچھا سوال ہے علی بھائی کا، ہمارے دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں، کیونکہ یہ سوال مجھے کیا ہے تو اس کا جواب میں دوں گا۔ میں نے کبھی بھی کسی فورم پہ اپنے آپ کو صحافی ڈکلیئر نہیں کیا، نہ میں اپنے آپ کو صحافی کہتا ہوں، کیونکہ صحافی ایک مقدس پیشہ ہے، ایک بڑا عہدہ ہے، بڑا رتبہ ہے۔ تو میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ریپرزنٹیٹیو جو ہے، نمائندہ ہے کسی بھی جگہ پہ، جس طرح ہم الیکشن لڑ کے جاتے ہیں تو ہم اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں اسمبلی میں جا کے یا جہاں پر بھی، تو اسی طرح ہم بھی جو ہے جو جس میڈیا پرسنز ہیں، اور ہم بھی اپنے اپنے جو ادارے ہیں، اخبارات ہیں، ان کے ایک نمائندے ہیں کہ جس طرح چوک سرور شہید میں ایک اخبار ہے، جس طرح میں روزنامہ جلوس اور پاکستان سے منسلک ہوں، تو انہوں نے مجھے آرتھرائزڈ، میں ان کا ایک رپورٹر ہوں کہ میں نے چوک منڈا میں جو دیکھوں، جو سنوں، اس کی رپورٹ اپنے ادارے کو کر دوں اور وہ پھر خبر لگ جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ صحافی کا بالکل قطعی کام نہیں ہے کہ وہ پہلے دیکھے کہ حق پہ کون ہے یا غلط کون ہے، اس کے لیے انکوائری، تفتیش، وہ ایک الگ ادارے ہیں، وہ کریں گے۔ تو صحافی کا جو الگ عہدہ ہے، میں نے کبھی اپنے آپ کو صحافی نہیں، میں ایز اے رپورٹر ہوں اور ایز ایک اخبار کا نمائندہ، جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اپنے ارد گرد، ہم اس کی رپورٹ اپنے ادارے کو کر دیتے ہیں، اور اس بنیاد پہ اس میں خبر لگ جاتی ہے یا پھر آگے نیوز چل جاتی ہے۔ میرٹ کرنا یا تفتیش، انکوائری، وہ مختلف دوسرے اداروں کا کام ہے، وہ صحافی کا نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک اور دوست ہیں رضا اللہ گشکوری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میرا باجوہ صاحب سے سوال ہے کہ انہوں نے چودھری احسان الحق نولاٹیا صاحب سے رائے جدا کیوں کی؟ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے اچھا سوال کیا، میں نے دیکھا کمنٹ میں پڑھا تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چودھری احسان ہمارے بڑے بھائی ہیں، آج بھی بڑے بھائی ہیں، پہلے بھی تھے، کل بھی تھے۔ ہم نے ان سے بالکل راہ جدائی نہیں کی، وہ ہمیں ملتے رہتے ہیں، ہمیشہ آنا جانا رہتا ہے، لیکن انہوں نے 4 الیکشن لڑے ہیں، ہم ان کی سپورٹ کی ہے۔ اس الیکشن میں وہ خود بھی، انہوں کا ایک اعلان تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، جس کو پی ٹی آئی ٹکٹ دے گی میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو ہم اسی کی بات چوش صاحب کی کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، لیکن آخر میں کیونکہ مسائل تھے، میں وہ بات نہیں کروں گا جو آپ کے چینل کے لیے پریشان کن ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اوپنلی ان کو نہیں آنے دیا گیا حلقے میں، تو پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی ایک امیدوار آگے، ہم ان کے ساتھ اٹیچ تھے، ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ چودھری صاحب الیکشن جتنے بھی لڑے ہیں ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، اب بھی ہماری ان کے ساتھ محبت ہر کی قائم ہے، اور بالکل ہم نے ان کے ساتھ ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھائی کا سوال کا بڑی مہربانی انہوں نے پوچھا۔ اچھا، ایک اور دوست ہیں راشد کرکٹ کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے، راشد بھائی کہتے ہیں کہ آج کل کے صحافی سیاسی سطح پر یک طرفہ کیوں ہو رہے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ صحافی کسی کی بھی سائڈ کو نہ لیتے ہوئے سچ بیان کرے۔ بہت اچھی بات ہے، پہلے سوال کا آدھا جواب تو میں دے چکا ہوں کہ ہم ایک رپورٹر ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ ہے کہ جس طرح ہر
جگہ پہ بڑے چینل ہیں وہ بھی کچھ اینٹی حکومت ہوتے ہیں، کچھ حکومت پرو ہوتے ہیں، مطلب تو ہر بندہ جو ہے کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے، صحافی یا رپورٹر بھی اسی معاشرے میں ہے، تو اس کا ذاتی بھی ایک ووٹ ہوتا ہے، ذاتی بھی اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، تو جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے ظاہر ہے اس کے لیے وہ اس کی جو بھی ہوتی ہے سرگرمی وہ اس تک زیادہ پہنچتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنی آگے اس کی پروموشن کر دیتے ہیں۔ جو مخالف جو ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں وہ دیے ہوتے یا ان کی جو سرگرمیاں وہ ان تک پہنچے تو وہ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن وہ پہنچتی کم ہے، اس لیے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ لگا رہے ہیں آپ کیا طرف چاہ رہے ہیں، ایسے ہوتا نہیں ہے، یہ ان کا دیکھا ایسے ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جو بھی صحافی دیکھتا ہے اپنے وہ آگے بھیج دیتا ہے اور اس حساب سے اس کی کوریج۔ اچھا سر، ایک اور دوست نے کہا ہے کہ آپ بہت جلد پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی آپ کی محبت چل رہی ہے، ارشاد سیال کے لیے بھی آپ کمپین چلاتے ہیں، پی ٹی آئی کی بھی آپ انتخابی مہم چلاتے ہیں، یہ کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ یعنی دو کشتیوں میں سوار ہونے کا فارمولہ کہاں سے سیکھا؟ بہت اچھا ان کا سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں ایک کشتی میں ہی ہیں۔ 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں ہم ون سائیڈڈ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، ہمارے جو علاقے کے حلقے تھے وہ دو حلقے بن چکے تھے۔ ٹھیک ہے، ہمارے حلقے کا جو ہمارا چکوک والا حلقہ تھا وہاں پر ماہر ارشاد احمد سیال تھے، ان سے میرا ذاتی ایک اچھا تعلق ہے بھائیوں والا، تو بلا مطلب کسی کی میں نے اپنے چیئرمین بھائی ضیاء کی مشورے یا کوئی نہیں چیزیں ان سے ایک تعلق تھا، اور پارٹی وابستگی ہم نے ماہر ارشاد کو سپورٹ کیا، ون وے کلیئر ان کو سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اسی ٹائم جو ہے دوسرا حلقہ ہمارا چوک سرور شہر والا، یہاں پر چودھری احسان نولاٹیا صاحب پیپل پارٹی پہ تھے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اور اب جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے اس میں بھی ہم نے ون وے، کیونکہ حلقہ ہمارا ایک بن چکا تھا، ہم نے صرف پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو سپورٹ کیا ہے، وہ صرف اور صرف میاں شبیر علی قریشی اور رانا اورنگزیب اشرف اور بھائی احسن علی قریشی، جتنے ہمارے دوست، کیونکہ چودھری احسان کے چک کے آگے 521 سے آگے بھائی احسن کا حلقہ تھا، تو ہم جتنی بھی وہاں پر ہمارا 1 ووٹ یا 2 ووٹ یا 50 یا 100 وہ تھے، وہ ہم نے ون وے میاں احسن علی قریشی، میاں شبیر علی قریشی اور اپنا جو بھائی اورنگزیب کے لیے ہی مانگے اور انہی کو دیے، اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم باقی دوستیاں محبت تعلق ہر پارٹی سے ہوتے رہتے ہیں، وہ الیکشن حلقہ بدلنے سے ختم نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہونی چاہیے۔ اچھا، غازی یوسف بسرا صاحب کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کو میرا سلام عرض کرنا، اور ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں انجینئر عرفان چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اپنا صدقہ اتارا کریں۔ بہت شکریہ، یہ دونوں بھائی آپ بڑے ہمارے محسن ہیں، بھائی عرفان بہت ہی میری ان سے حالیہ الیکشن میں ہی جان پہچان ہوئی اور شناسائی ہوئی، بہت ہی نفیس انسان ہے، جہاں ملتے ہیں محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ایسے اچھے الفاظ میرے لیے۔ اور جہاں تک غازی صاحب کا تعلق ہے بسرا صاحب کا، میں کچھ دن پہلے انہوں نے ایک کمنٹ میں خواہش کی تھی کہ باجوہ تینوں ملن دل کرد ہے، تو پھر میں گیا وہاں پر، میری ان سے پہلے نہیں تھی۔ غازی یوسف بسرا ہمارے علاقے کا فخر ہیں، اور وہ ہمارے علاقے کے غازی ان کا نام نہیں ہے، وہ ایک باقاعدہ پاک فوج کے جو ایک جنگی اس وقت کے ماحول میں باقاعدہ وہاں پر وہ بلاسٹ میں ان کی وہ مطلب ٹانگیں فریکچر جو، اور وہ غازی بالکل ہمارے فخر ہیں، اور وہ پورے چوک منڈے کے میں دوستوں کو کہوں گا کہ ان کی آئی ڈی غازی یوسف بسرا وہ دیکھیں اور کوشش کریں ایک بار اس انسان کو ملیں، اور وہ ایک اتنے انرجیٹک انسان ہے کہ آپ ملیں گے تو آپ میں جذبہ جو ہے وہ حب الوطنی اور وہ بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو میری غازی یوسف بسرا صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ، انہوں نے محبت فرمائی، اور دوسرے دوستوں کی بھی۔ ایک اور ہمارے دوست ہیں، آپ کے بھی بھائی ہیں، ہمارے بھی بھائی ہیں، ہماری تھالدوی فورم کے چیئرمین ہیں طاہر عظیم باجوہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین حیدر باجوہ میرے بڑے بھائی ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ صحافت سے بھی وابستہ ہیں اور اپنے علاقے کے مسائل سے بھی آگاہ ہیں، تو پھر کبھی آپ نے صحافت کے ذریعے اپنے علاقائی مسائل کو اجاگر کیوں نہیں کیا؟ آپ کو ہمیشہ سیاستدانوں کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہوئے تو دیکھا گیا ہے، لیکن کبھی ان کی توجہ اپنے علاقائی مسائل کی طرف مرکوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اگر آپ سیاسی نمائندوں کے سامنے اپنے علاقائی مسائل ڈسکس کرتے ہوئے
हिचकिचाते हैं तो कम से कम अपने प्रेस क्लब को ही नकारा और कच्ची सड़कों का विजिट करवा दें और उनको बताएं कि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इशू है और यहाँ से इजनास वगैरह को शहर की मंडी तक ले जाने में भी शदीद दुश्वारी है। इनको बताएं कि यहाँ स्कूलों की अपग्रेडेशन जैसे मसाइल भी हैं और सेहत जैसे भी। ताहर अजीम बाजवा मेरे छोटे भाई हैं, बड़ी मोहब्बत है इनसे, तो बिलाशुबा इन्होंने जो फरमाया वो ठीक फरमाया, लेकिन मैं इनकी बात को ये कहूँगा कि मैं अगर वो चाहें तो मैं उनको पर्सनल या आपको ऐसे हज़ारों न्यूज़ हैं जो मतलब हज़ारों तो नहीं कह सकते, सैकड़ों में होंगी जो हमने इन सड़कों के मतलब लगाई, स्कूल्स के मतलब लगाई, नहरी पानी के मतलब लगाई, लेकिन वजह यह है कि ये गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ वो विलिंग ही नहीं है काम करने के लिए। ये सब दोस्त हमारे ग्रुप है इनका एक, तो ये इन्होंने बहुत कोशिश की और अजहर खान साबिक MPA साहब हों या हजरा साहब हों या मुख्तलिफ ज़राए इन्होंने उनको उन पे इवन कि ये सड़क जो हमारी दरोगे वाली 648 वो एक मजाक बन चुकी थी, मजाक बन गई, और ये दोस्तों ने उसको इतना वायरल किया जहां हम भी उनके साथ देते रहे, तो वो एक मजाक के तौर पे, तो उसमें ये मैं भाई से कहूँगा कि सियासी लोगों से तल्लक होता है। आजकल जो हालात हैं, जो सेल्फियाँ हम नहीं लेते, जो लोग वहाँ बैठे होते हैं तो लोग बैठे होते हैं वो तस्वीरें बनाते हैं। औरंगजेब भाई से जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो वो इनके एक कज़न के डेरे पे पहले प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं कोई काम शुरू करूंगा तो ये सड़क सबसे पहले होगी, लेकिन वजह कि ये गवर्नमेंट पे यहाँ पर एंटी गवर्नमेंट है ये, तो बिल्कुल जो काम नहीं हो रहे इनके, हम उनको हमेशा याद भी कराते हैं। और साबिक दौर में भी चौधरी शाम साहब हों या मियाँ शबीर कुरैशी हों, बिजली के मंसूबे हों, स्कूल हों, अपग्रेड हो, और हॉस्पिटल हमारे चक में है जो भी मतलब, और इसके अलावा सर्वे मैंने खुद जो है कम से कम 4-5 बार तो मतलब सर्वे मैंने साबिक हुकूमत के जो पिछले 2024 से पहले में कम से कम 4 दफ़ा सर्वे तो मैंने खुद अपने सारा दिन का टाइम निकाल के दरोगा से 644 तक कराया। उसके पहले भी हम कराते रहे बिजली के सर्वे जो नए सब कुछ, लेकिन यह है कि ये होता यह है कि हमारी आवाम की डिमांड है पे अगर बिजली के मनसूबे तो वो भी काउंसलर से मांगते हैं, काउंसलर से मांगने वाली चीज़ें और होती हैं, लेकिन हमारी जो है इनकी बात मैं उससे बिल्कुल इत्फाक करता हूँ। अगर इनको लगता है कि मैंने पहले कम आवाज़ उठाई है तो इसको मज़ीद ज़्यादा कर देंगे इंशाल्लाह ताला, और ये आइंदा 1-2 दिन में इनको नज़र आ जाएगा कि अगर मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अगर इनको ये महसूस हुआ है कि हम किसी फोरम पे कम उठाइए आवाज़ तो बिल्कुल मैं ये तस्लीम करते हुए इंशाल्लाह इनकी ये शिकवा दूर कर देंगे। अगर हमारी खबरें ज़्यादा इंशाल्लाह करने से या हमारे बार बार कहने से इंशाल्लाह हम अपनी पूरी पहले भी कोशिश करते हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे। और इनसे भाइयों वाला तल्लक है, ये हमेशा मुझे मोहब्बत करते रहते हैं, मुख्तलिफ ज़राए से मैसेज हो रही है, तो इंशाल्लाह ये इनका अगर बिल्कुल जायज़ बात है, हम कोशिश करते हैं मिल के, वो भी हिस्सा है इसी गवर्नमेंट का, उन्होंने भी भरपूर सपोर्ट की हुई है PTI MPA MNA को, तो इंशाल्लाह वो भी आते हैं तो फिर बाकायदा प्रोग्राम बना के MP साहब से भी, लेकिन ये है कि हर फोरम पे हम पहले भी उठाते हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह उठाएंगे। अच्छा सर, सरवर शहीद को तहसील बनाने का क्रेडिट किसको देते हैं, राना औरंगज़ेब अशरफ साहब, मियाँ शबीर अली कुरैशी साहब, या दोनों को? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं क्रेडिट देता हूँ चौक सरवर शहीद की आवाम को, ठीक है, क्योंकि तहसील लेवल पे कोई भी एहतजाज हुआ तो वो शामिल हुए हैं, और उसके बाद मीडिया को, और जो जिस तरफ आप कह रहे हैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि चौक सरवर शहीद को तहसील बनाने के लिए मियाँ शबीर अली कुरैशी की अनथक मेहनतें हैं। उन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर के सफ़र को ऐसे किया हुआ था कि जैसे चौक मुंडा कोटद्दू का, कभी उस्मान बुज़दार के पास, कभी लाहौर, उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब लिया में आए तो ऐलान तहसील चौक मुंडे का, DG खान में जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान चौक मुंडे का, मुल्तान में आए तो तहसील चौक मुंडा, यानी कि जो है हमारे दोस्त मियाँ शबीर अली कुरैशी, इनको वन वे क्रेडिट जाता है तहसील का, इसमें कोई दूसरी, लेकिन उनको इस जो उसमें रफ्तार में इजाफा करने का वाली जो शख्सियत है वो राना औरंगज़ेब अशरफ है। राना औरंगज़ेब अशरफ ने उनको हमेशा जो है मैंने देखा जब भी वो मिले हैं तो उन्होंने तहसील की बात उनसे की है, तो ये बिलाशुबा मियाँ शबीर अली कुरैशी को क्रेडिट जाता है।
لیکن ان کو اس جلدی ان کو تیزی کرنے میں رانا اورنگزیب اشرف جو ہے وہ مین کردار ہیں تحصیل کے لیے، ورنہ بین الملک تک کی محدود تھی۔ عملی صحت جو ہے تحصیل بنانے میں کریڈٹ بالکل میاں شبیر علی قریشی اور رانا اورنگزیب اشرف دونوں کو بالکل اس کا جاتا ہے۔ اچھا سر، ہمارے ہاں یہ جو ہمارا علاقہ ہے تھالکا، یا آپ جھنگ سے لے کر آپ رحیم یار خان تک چلے جائیں یا جنوبی پنجاب کی جتنی بھی سیاست ہے، یہاں جب آپ کسی سیاسی ڈیرے پہ جاتے ہیں کوئی پنچایت لے کر، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا واٹر کون سا ہے یا کس کے ووٹ زیادہ ہیں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر پنچایت میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ رانا اورنگزیب اشرف کے بہت قریب ہیں، کیا آپ ان کے پنچایت کے فیصلے بھی دیکھتے ہیں؟ کیا وہاں بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ووٹر کو اہمیت دی جاتی ہے، دوستوں کو اہمیت دی جاتی ہے، یا برادری ازم کا کوئی رنگ آپ کو نظر آتا ہے وہاں؟ نہیں، بالکل آپ کا سوال اچھا ہے۔ میں نے وہاں دیکھا ہے، ایک تو ان کی جو اپنی برادری ہے وہ مخصوص جو لوگ ہیں تھوڑے ہیں، اور ان کے فیصلے وہ کوشش کرتے ہیں وہ مطلب باہر ہی کر دیتے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہاں پر جو بھی لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے ایک سمندر تھا اس وقت ان کو ووٹ ملے ہیں۔ عمران خان کا ایک تھا جو بولتا تھا توتی اس وقت، اور شبیر علی قریشی کا پینل تھا، اور اورنگزیب خود بھی ایک فیمس اور مشہور بن چکے تھے پہلے ہی، تو ان کو ایک الیکشن میں سے پہلے ہی ایک جیت جو واضح نظر آ رہی تھی۔ تو وہ جیت کو دیکھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بالکل ان کو جانتے پہچانتے بھی نہیں تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ عمران خان کا سپاہی ہے، عمران خان ایک پارٹی اچھی پارٹی ہے، تو اس نے بھی اس کو ووٹ دیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید وہ نہ قریبی طور پہ جانتے ہوں، تو ایسے لوگ جب وہاں پر آتے ہیں، دوسری طرف کوئی بندہ جو ویل نون ہے، تو پھر اس وقت جو ہے کہ میں نے تو ابھی تک جو دیکھے ہیں وہ میرٹ ہی دیکھا کرتے ہوئے، اور میں نے خصوصاً دیکھا ہے کہ وہ تو ظاہر کام کے آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو کوئی بھی فیصلہ میں نے دیکھا ہے وہ خود نہیں کرتے، اس میں وہ ایک کمیٹی بناتے ہیں ایک یا دو بندوں کے ساتھ، اور جنید بھائی ہوتے ہیں وہاں، وہ کرتے ہیں۔ میں نے تو جتنے آج تک فیصلے مطلب ان کو اچھے پوزیشن میں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسی کہ وہ کر رہے ہوں کسی کو فیور۔ تو میرے خیال ہے میں ان کو اس وقت جو چوک منڈے میں ڈیروں کے حساب سے میں نے دیکھا ہے کہ جو بہتر کارکردگی دکھائی جا رہی ہے، وہ ایک تو وہاں پر ڈیوٹی حاضری بڑی یقینی ہے، آج کل 3-4 مہینے ہو گئے مسلسل ہر کسی کو کوئی نہ کوئی اویلیبل ہوتا ہے آنے جانے والے کو اچھی عزت احترام کے ساتھ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے فیصلے ہو رہے ہیں وہاں پر۔ بہت شکریہ سر، بہت مفید بات چیت رہی آپ سے۔ جی ناظرین، آپ چودھری ذوالقرنین حیدر باجوہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ انہوں نے ہر تلخ اور سخت سوال کا جواب انتہائی مدلل انداز میں دیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آصف فراموش کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔